بعض کتابوں میں جیسے ابن جوزی کی کتاب ہے تذکرۃ الخواص یا ریحان الشریعہ، ان میں یا بعض ان کتابوں میں جس میں صحابیات کو بیان کیا گیا ہے، اصحاب کے ساتھ جو خواتین تھیں جو پیغمبر کے دور میں تھیں ان کا تذکرہ جس میں ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں تو جناب خدیجہ کے سلسلے سے کچھ چیزیں ملتی ہیں. وہ کیا ہیں؟ کانت من احسن النساء جمالا، پہلی چیز جناب خدیجہ کے سلسلے سے ملتا ہے کہ آپ کی ذات وہ تھی کہ جو اپنے دور کی خواتین میں سب سے خوبصورت تھی. اچھا، تو پہلی چیز جو ظاہری ہے وہ خوبصورت تھی. اور اس کے بعد ہے وَأَكْمَلُهُنَّ عَقْلًا، عقل کے اعتبار سے، یعنی صرف ظاہری یہ بیوٹی نہیں تھی کہ خوبصورتی تھی، بلکہ باطن کی جو خوبصورتی ہوتی ہے وہ انسان کے عقل و شعور سے ہوتی ہے. بالکل. جناب خدیجہ کے سلسلے سے ہے کہ اکملہن عقلا، عقل کے اعتبار سے جو اس دور کی خواتین ہیں ان میں سب سے زیادہ عقل و شعور رکھنے والی تھیں. بالکل. واتمہن رأیا، آپ کا ایک نظریہ تھا. دیکھیں بہت اہم ہے یہ، ایک انسان کی اپنی ایک آئیڈیالوجی ہو، جی، ایک انسان کا ایک نظریہ ہو، اپنے ذہن میں ایک فکر رکھ کے چل رہا ہو، تو یہ بہت اہم ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ اگر فکر نہیں ہوتی ہے تو ہوا کے رخ پہ وہ بدلتا رہتا ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ. لیکن اس سے پتہ چلتا ہے وہ اتمہن رأیا، ایک مکمل آپ کا ایک نظریہ تھا، اس نظریے کے مطابق زندگی گزار رہی تھی. اور نظریہ ہوتا ہے تو وہ دکھتا ہے. اسی لیے زندگی میں کہا گیا بغیر نظریے کے جو زندگی ہے وہ کھوکھلی زندگی ہے. جب عقل و شعور ہوتا ہے نا، عقل و شعور انسان کو ایک نظریے کی طرف لے کے جاتا ہے. ہمارے یہاں جو بڑی مشکل ہے نا، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں یہ بات کرے گا وہ بھی ٹھیک ہے، اس نے بات کی وہ بھی ٹھیک ہے، فلانے کا یہ کیا ہے، اسٹینڈ نہیں لیتے. نظریہ جو ہے آپ دیکھیں جناب ابراہیم کا جو سب سے بڑا جو کردار ہے جس کے اوپر توجہ کی ضرورت ہے وہ یہ کہ ایک منزل ہے کہ جہاں پر لوگ غیر خدا کی پرستش کر رہے ہیں، آپ کھڑے ہو گئے، اسٹینڈ لیا اور واضح طور پر اعلان کیا یہ غلط ہے. مسائل بہت پیدا ہو جاتے ہیں معاشرے میں جب ہم دیکھیں کہ یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی سب صحیح ہے، سب صحیح تو پھر غلط کیا ہے. تو جناب خدیجہ کا ایک خاص انداز تھا، یہ جو نظریہ ہے کہ جو حق ہے وہ حق ہے. اچھا، اور حق کو شخصیتوں کے اوپر نہیں تولتی تھی. اب آج کل ایک مشکل یہ ہے یہ بہت کہ شخصیت پرستی ہے، فلاں صاحب یہ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب صحیح ہوگا. نہیں، حق آپ نکال لیں، آیات روایات اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات، یہی حق ہے. اب جو اس کے اوپر آ کے بیان دے رہا ہے، جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے، وہ حق پر ہے، لیکن جو اس سے ہٹ رہا ہے آپ اس سے پہچانیں. اعرف الحق تعرف اعلیٰ، پہلے حق کو پہچانیں، اس کے بعد اس کے اوپر جو عمل کرنے والے ہیں اہل ہیں جو اس کو آپ اس کے بعد پہچانیں گے. ہمارے یہاں کیا ہے کہ ہم شخصیتوں سے حق کو پہچانتے ہیں. حق معیار ہے، حق کسوٹی ہے، حق کے اوپر آپ افراد کو تولیں. تو جناب خدیجہ کا خاص نظریہ تھا. اب یہ یہاں پر دیکھیں وَأَكْثَرُهُنَّ حَيَاءً وَعِفَّةً وَمَالًا، اور جناب خدیجہ کی شخصیت وہ تھی کہ جو وہاں کی اس دور کی خواتین تھیں ان میں سب سے زیادہ حیا رکھنے والی تھیں، سب سے زیادہ پاکیزہ تھیں، اور سب سے زیادہ مال بھی جناب خدیجہ رکھتی تھیں. اچھا، اس دور کی خواتین میں کسی کے پاس اتنی نہ پراپرٹی تھی، نہ اتنا مال تھا، نہ اتنا سرمایہ تھا جتنا جناب خدیجہ کے پاس. علمہ البیان